चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आज फैसला क्यों ना सुना सकी और उनका फैसला गैर महफूज किसने करवाया। जबकि न काम के न काज के दुश्मन अनाज के, ये जुमला ये कहावत किसके लिए है। इसके साथ तहरीक इंसाफ की खवातीन का भी जिस्मानी रिमांड ले लिया गया, जबकि मरियम नवाज का एक खौफनाक इंकशाफ सामने आया। आज के गोरखधंधा में इन नुक्तों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे महातुम हूं। पाकिस्तान के अंदर आज पूरा दिन एक बात का इंतज़ार रहा कि आज बहस होगी, हो गई, फिर उसके बाद फैसला आएगा। पहले वकील ने हीले बहाने किए और हीले बहानों से जब जान छूट गई तो फिर आखिरकार बहस हो गई। फिर इंतज़ार था कि फ़ैसला होगा, लेकिन फ़ैसला कहा गया महफूज हो गया। ये याद रखिएगा, ये फ़ैसला महफूज नहीं होता, ये फ़ैसला अब गैर महफूज हो गया। क्यों? जो लोग रियासत पाकिस्तान में रहते हैं, जो इस निज़ाम को समझते हैं, जिनको अपनी अदलिया के बारे में इल्म है, जिनको आज भी शऊर आ चुका है, वो डेफिनेटली इस बात को बखूबी जानते हैं कि ये जो फ़ैसला है ये जज तो दे नहीं सकते अपनी मर्ज़ी से। ये जो महफूज हुआ है, जिसको किसी फ्रीज़र में लगा दिया गया है, ये फ़ैसला जज का एक हर्फ भी लिखा हुआ नहीं होगा। ये कोई और लिखेगा, जजों को देगा, वो पढ़ेंगे और फिर उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। अल्लाह करे कोई जज मारी ना जाए, फैसला सुना ही दे। फिर क्या होगा कि जब फैसला महफूज हो गया, जज मर्जी से सुना ना सका, तो फिर ये कैसे मान लें कि ये जो फैसला है वो आज़ादी से जज करेंगे और सही फैसला, हक और सच का फैसला होगा? नहीं, ऐसे होगा। अब आज दिल करता है कि इसी बहाने आपसे कोई राज की बात भी कर ली जाए। मैं इस बरतानिया में रहता हूँ पिछले कई सालों से, और राज की बात यह है कि मैं यहाँ की दूसरी बड़ी अदालत जो हाई कोर्ट है, मैं खुद यहाँ पे डेफेमेशन केस, जिसको कहते हैं ना हत्या की इज्जत का केस जो है वो मैं लड़ रहा हूँ। यानी कि मेरे ऊपर किसी ने करोड़ों रुपए का हत्या की इज्जत का जो है वो दावा किया है। अब जो डेट नहीं मैं बता सकता, जब भी हमारी बहस होगी उसमें क्या होगा, जज मुझे पूछता है कि बताइए आप इन 5 महीनों में कब अवेलेबल हैं, मैं डेट डिसाइड करूंगा। वकील अपने से मशवरा करके करूंगा। ये पहली बात है, मैं अपने तौर पे केस लड़ रहा हूँ या जैसे भी है, तो मुझे इख्तियार दिया गया कि आप बताइए आप कब अवेलेबल हैं, तो लिहाजा हम उस दिन उस वक्त दूसरे वकील भी अगर उस डेट पे अवेलेबल हुए तो तब हम बहस रखेंगे, आपने अदालत में आना है। फ़र्ज़ करें मैंने जो डेट डिसाइड की, दूसरे वकील अवेलेबल नहीं है, तो दूसरी डेट पे चले जाएंगे, दूसरी नहीं हुई तो किसी तीसरी के ऊपर बात हो जाएगी, लेकिन मुझे पहले पूछा जाएगा। फिर क्या होगा जी, हमने पहले से लिखा जी कि ये जो मैंने रिट की है इसके हवाले से मुझे चाहिए 20 मिनट रीडिंग के लिए, यानी कि पढ़ने के लिए। मुझे 3 घंटे की मैंने हियरिंग डिसाइड की कि 3 घंटे इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। फिर क्या होगा, 3 घंटे की बहस होगी तो ज़ाहिर है उसके बाद फैसला होगा। भाईजान, यहाँ कोई फैसला महफूज नहीं होगा, कोई फैसला गैर महफूज नहीं होगा। उसी दिन उन्हीं चंद घंटों में उसी अदालत के अंदर मैं मौजूद हूँगा और वहाँ पे जज साहब या जज साहिबा जो भी होंगी वो फैसला सुना देंगे। अब आप देखें, मैं करोड़ों रुपए का डेफेमेशन का जो केस है हत्या की इज्जत का, वो करूँ, मेरे चेहरे पे कोई परेशानी, कोई नदामत, कोई मुश्किल, कोई अदम में एतमादी कोई चीज़ नज़र आ रही है? नहीं। इसकी वजह एक, वो वजह ये है कि यहाँ की अदालतें इंसाफ करती हैं। माजरत के साथ मैं गैर मुस्लिम जो हैं उनकी अदालतों की मिसाल दे रहा हूँ, और मुझे पता है कि अगर मैं हक सच पे था, हक सच पर हूँ, नीयत ठीक है, मैंने सही काम किया एज ए जर्नलिस्ट और मेरे पास एविडेंस भी हैं, तो लिहाजा मुझे कोई जज गलत सज़ा नहीं दे सकता, कोई जुर्माना नहीं हो सकता। तो लिहाजा इंसान को अपने आप के बारे में पता है, वही चीज़ें अदालत के अंदर रखनी है। लेकिन यही बात पाकिस्तान में होती ना, तो मेरे वकील पहुंच सकते, हो सकता है वकील ही बिक जाता, माजरत के साथ अच्छे वकील भी हैं, और वहाँ पे तारीखें लगा लगा के इस्तिहासे करके पता नहीं क्या क्या सत्यानाश कर देते। लेकिन भाईजान, यहाँ जिसके ऊपर केस हुआ उसको जज लेटर ईमेल करके पूछते हैं, बताइए अबरार कुरैशी आप कब अवेलेबल हैं और हम आपको 5 महीने का टाइम दे रहे हैं, इस तारीख से फलां तारीख तक आप डिसाइड कीजिए। फिर उसमें ये होता है कि आप अच्छा खासा वक्त रख के जो हियरिंग की डेट रखते हैं उससे पहले जो फाइल जमा करवाते हैं, विटनेस स्टेटमेंट, जो भी चीज़ें होती हैं, तो उसमें इतना वक्त देना पड़ता है कि जो मुखालिफ वकील है वो और ख़ासकर जज जो हैं वो उस केस को पढ़ सकें, स्टडी कर लें। मगर ये कुछ नासूर है हमारे माशरे के, जो जालिम भी हैं, जो जुल्म भी करते हैं और कहते हैं हम सहाफ़ी उसके ऊपर आवाज़ ना उठाएं, वो जो कुछ मर्जी करें उनके साथ, हराम की कमाई है,
یہ صحافی ہے محنت مزدوری کر کے کماتا ہے، یہ کہاں سے کروڑوں روپے بھرے گا جب کیس ہار جائے گا، پتہ نہیں بینک کرپٹ ہوگا، پھانسی تو یہاں ہوتی نہیں، جیل تو بندہ جاتے نہیں۔ تو ہم نے نہ کسی کے سامنے جھکے، نہ کسی سے بلا وجہ معافی مانگنی ہے، ہم نے کہا کورٹ میں آؤ، وہیں پہ کیس لڑیں گے، دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس ملک میں بھی بیٹھ کے روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، یہ بات کیوں کرتے ہیں، یہ سچ کیوں بولتے ہیں؟ میرے اپنے اوپر 2 منٹ میں نے لگا دیے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا یہاں فیصلے محفوظ نہیں ہوتے، پھر غیر محفوظ نہیں ہوتے۔ اس ملک کے قانون کے مطابق چیزیں اچھی ہوتی ہیں۔ تھوڑی تھوڑی گفتگو اگلے 3 پوائنٹس کے اوپر ہو جائے، نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، یعنی کہ کوئی کام نہیں، کسی کام کے نہیں، اور بس کھانا کھاتے جاؤ۔ یہ کہاوت کا ترجمہ تو یہی ہے۔ اب دیکھیے کاکڑ صاحب نے جب پورے ملک میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ بل جلا چکے، آج آخری تاریخ تھی، دوسرا اجلاس انہوں نے بلایا، اور دوسرے اجلاس میں بھی بیٹھے، چائے پی، بسکٹ کھائے، پانی پیا اور چلے گئے، اور کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اور بھائی لوگ کم از کم اتنا فیصلہ تو دے دیتے کہ آج آخری تاریخ ہے، لوگ اسے گزارش کرتے ہم اس بل کے اندر اتنے فیصد کمی کرتے ہیں، لہٰذا آپ اگلی اس تاریخ تک بل جمع کروا دیجئے گا۔ اور جب لاکھوں لوگ بل جمع نہیں کروائیں گے تو یہ اربوں روپے، کروڑوں روپے کا جو نقصان ہوگا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کو کیا لگتا تھا پورا پاکستان ہی ڈر گیا، خوف کی زد میں آ گیا، جو کہو گے، لات مارو گے، مکہ مارو گے، تھپڑ مارو گے، آگے سے اف نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ ان کے پیٹ خالی ہونے دیں، ان کو مزید شعور آنے دیں، کبھی نہ کبھی تو اس قوم کو عقل آئے گی نہ، جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو مروا دیا، جس نے بے نظیر بھٹو کو شہید کروا دیا، جس نے اس ملک کی قیادت کو جیلوں میں بیچ دیا، اور یہ قوم بولی نہیں۔ آج بولتے ہیں لیکن ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں۔ اور کاکڑ صاحب، آپ نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، اس بات کے اوپر آپ فٹ آتے ہیں۔ تحریک انصاف کی خواتین جو پچھلے 4 مہینے سے جیل کے اندر ہیں، یا کئی مہینوں سے، جہاں 4 مہینے ہو گئے، ان کا اب جسمانی ریمانڈ لیا گیا۔ اب خواتین کا جسمانی ریمانڈ بھی ہو تو بڑا معیوب سا لگتا ہے کہتے ہوئے۔ یاسمین راشد صاحبہ ہیں، صنم جاوید ہیں، وہ شاہ لڑکی ہیں جو امریکن نیشنل بھی ہیں، جو ڈیزائنر تھی، ختیجہ شاہ، اس کے علاوہ کچھ راجہ صاحبہ بھی ہیں۔ اب ان لوگ خواتین کے آپ نے کیوں جسمانی ریمانڈ لیے؟ وہ کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کی ماں، کسی کی بہن ہے، اور خواتین کے اوپر اتنا ظلم کریں گے، اور جسمانی ریمانڈ 4 مہینے کے بعد یاد آئی ہے، جبکہ آپ نے ان کو جیلوں میں رکھا ہے۔ سلیوٹ کرتا ہوں ان خواتین کو کہ جنہوں نے ایسی جیل کاٹی، ملک اور قوم کے لیے کاٹی، اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہوتی تو ایک لمحہ جیل میں نہ رہتی، کب کی بیعت کر چکی ہوتی، عمران خان کو چھوڑ دیتی۔ یہ ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے۔ مجھے بتائیں، میں مرد ہو کے، یا آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، کیا ان خواتین کی طرح جیل کاٹ سکتے؟ جیسی کیسی بھی ہے جیل ہے نا۔ یہ 75 سال کی یاسمین راشد صاحبہ ہیں، یہ ختیجہ شاہ جو ہیں، پھر عمران ریاض جیسے لوگوں نے کتنے قربانی دی۔ ارشد شریف دنیا سے چلا گیا، ان کی نیتیں اچھی ہیں، اللہ ان کو اس کا اجر دے گا۔ یہ انسان کا اور اللہ کے درمیان رابطہ صرف یہ بائیں طرف سینے کے اندر جو دل ہے، اس کے اندر جو خواہشیں، نیت ہے، شارٹ فارمولا ہے۔ وہ جو کچھ اس میں ہے وہ بہتر جانتا ہے آپ کے بارے میں، اور کوئی بہتر نہیں جانتا سوائے آپ کی اور خدا کی ذات کے۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ جسمانی ریمانڈ جو دوبارہ لیا گیا ہے، یہ ڈرانے کے لیے ہے، دھمکانے کے لیے ہے، کیا کریں گے؟ آخر کیا کریں گے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا نہیں ہوا اس سے پہلے؟ کون سی حدود اور قیود باقی ہیں؟ ابھی یہ بات آگے بڑھے گی، مزید بڑھے گی۔ اب دیکھنا ان کو یہ ہے کہ یہ قوم بولے گی یا نہیں بولے گی۔ آج قوم بولنا شروع کر دے، میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی 10 اسٹیبلشمنٹ آپ کے سامنے الٹی لمبی پڑ جائیں، لیکن مصیبت کیا ہے؟ قوم نہیں بولتی، اور مجبور ہیں، لاچار ہیں، کیا کریں؟ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک انکشاف کیا ہے، اور میں اس کو معذرت کے ساتھ خوفناک کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، لاجک دوں گا، کوئی دشمنی نہیں ہے ہماری ان کے ساتھ، ان کو بھی بڑا دلیر مانتا ہوں، انہوں نے جیلیں کاٹی، سب کچھ کیا، صحبتیں برداشت کی، یہ سب مظلوم ہیں۔ یہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف، یہ تمام سیاستدان مجھے مظلوم لگتے ہیں، انکلوڈیڈ عمران خان، زرداری صاحب۔ ہمیں پتہ ہے ان کے ساتھ کون کیا کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے۔ خوفناک اس لیے ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو بجلی کے بل بڑے ہیں، اس کا حل یہ ہے، علاج یہ ہے، یہ پلیٹلیٹس کم ہو گئے نا عوام کے اس بار، نواز شریف آئے گا، لگ پتہ جائے گا، اور بل ٹھیک ہو جائیں گے جب وہ اقتدار میں آئے گا۔ اچھا ٹھیک، ان کے پاس پتہ نہیں کوئی گدڑ سنگھی ہے، ڈار صاحب کا بھی آپ کہہ رہے تھے آئے گا، ڈالر ڈر جائے گا، ڈالر نے ڈرا دیا، آج تک ڈرا رہا ہے۔ پھر آپ مریم نواز شریف صاحبہ بھول جاتی ہیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ نہیں بولتے، آپ نے
کسی پنجاب کے خطے کے اندر ہی ایک جلسے میں کہا تھا کہ جس شخص کی غریب کی عام آدمی کی 120 یونٹ چلے گی وہ غریب بجلی کا بل نہیں دے گا۔ کس نے کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا۔ تو آپ کی حکومت سی 14-16 مہینے آپ نے کیوں یہ چیزیں ٹھیک نہیں کی؟ اور آج آپ پھر سے لولی پاپ دے رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب آئیں گے تو کیا کر دیں گے؟ اس ملک کو تو عمران خان بھی نہیں ٹھیک کر سکتا اگلے 5 سال۔ یہ سزا بھگتے مہنگائی ہو جائے واپس آتے ہوئے کبھی کسی نے نہیں دیکھی۔ جیسے یہ پیٹ ایک بار باہر نکلے یہ اندر نہیں جاتا، اس کے لیے کئی سال کئی مہینے جم جانا پڑتا ہے۔ یہ مہنگائی جتنی بڑھ چکی ہے، یہ جتنی چیزیں ہو چکی ہیں، کتنا سنبھالیں گے؟ یہ نواز شریف صاحب بھی نہیں سنبھال سکتے، کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا لوگوں کے ساتھ غلط بیانی مت کیجیے۔ آپ لوگ، میں، مجھ سمیت سارے لوگ مر جائیں گے ایک دن۔ یہ باہر نکلیں رائے ونڈ کی چیزوں سے، قبرستان میں روزانہ جایا کریں، آپ اپنی آخری آرام کا دیکھا کریں۔ ہم نے کہاں جانا ہے؟ ورنہ آپ فلاسفر بن جائیں گے، جھوٹ بولیں گے، اور چیزیں کریں گے، اور یہ عارضی دنیا ہے۔ لیکن یہ تو ہم سوچتے ہیں نا، وہ تو نہیں سوچتے۔ تو یہ آج کا گورکھ دھندا تھا، کل پھر ملیں گے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ جیسا کیسا بھی ہو، آپ کا حق ہے، اور کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔